روس کے خلاف ہم لوگوں نے جہاد کیا تو وہ جہاد تھا، لیکن جب اسی افغانستان پہ امریکہ آیا تو پھر امریکہ کا ساتھ دینا ہم پہ لازم ہو گیا، تب ہمیں جہاد بھول گیا۔ لہٰذا جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ جہاد صرف وہ جائز ہے جو امریکہ کی خوشنودی سے ہو، تب تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ دوستان عزیز وقار، ابھی ہمیں کچھ یہ وہ تلخ باتیں ہیں، یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو کہ شاید لوگ کرنے سے پہلے وہی چودھری صاحب والی بات کے باہر ایک کالا ڈالا کھڑا ہوتا ہے اور آپ کا شمار نامعلوم افراد میں ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کب تک یہ برداشت کروں کہ میرے قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کی صورت میں اغوا کر لی جائے؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ میرے قوم کے بچے ریمنڈ ڈیوس کی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے اور ریمنڈ ڈیوس باعزت طور پر بری ہو جائے؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ کرنل جوزف رات کی تاریکی میں میرے بچے کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ کچل دے اور ہم اسے نور خان ایئر بیس سے رات کی تاریکی میں سلوٹ مار کے بھیج دیں؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ میرے دیش کا جوان وہ چونڈا میں اپنے جسم سے بم باندھ کے ہندوستانی ٹینکوں پہ تو کود پڑا، اس کے غرور کو خاک میں ملایا؟ میں کب تک یہ کہوں کہ ہمارے دیش کے جوان نے آپ کے کیا کہتے ہیں سری نگر کے قریب تو قربانیاں دیں، ایل او سی پہ تو قربانیاں دیں، سیاچن پہ تو قربانیاں دیں، لیکن اوپر جو سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے جارج بش کے، اوباما کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تلوے چاٹے ہیں۔ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ چہرے تبدیل ہوتے رہیں لیکن غلامی کا پٹا وائٹ ہاؤس سے ہی آتا رہے؟ میں کب تک یہ برداشت کروں کہ چہرے حکام بالا کے تبدیل ہوتے رہیں لیکن منظوری واشنگٹن ڈی سی سے آتی رہی؟ وہ سوشل میڈیا تھا، بجائے اس کے کہ اس پہ ہم پاپا کی پرنسس والی آئی ڈی بنائیں، یا بجائے اس کے کہ اس پہ ہم لوگ سبا بن کے 20 روپے کا ایزی لوڈ منگوا لیں اور مغرب کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پہ لات مارتا ہوا بتائے کہ جناب ہم لوگ جتنے مرضی ماڈرنائزڈ کیوں نہ ہوں، ہم لوگ جتنے مرضی انگریزی گھما پھرا کے بولنے والے کیوں نہ ہوں، ہم لوگ جتنا مرضی پینٹو شیٹو میں پھرنے والے کیوں نہ ہوں، جب بات میرے آقا کی عزت اور حرمت کی آتی ہے تو ہم کسی کو کھادے میں، کسی کو بارے میں نہیں لاتے۔ تو اتنے میں پولیس تشریف لے آئی تھی، تو پھر ہمیں گلا بھاڑ بھاڑ کے تقریریں کرنی پڑی، اسی لیے میں ابھی اس جوش و ولولے سے نہیں کر پاتا کہ اب میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک دور ہوتا تھا جب ہم انجمن طلبہ اسلام میں تھے تو سب سے زیادہ کریٹیسائز سیالکوٹ اور گجرانوالہ کو کیا جاتا تھا۔ اب آ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ ماڈل جو سیالکوٹ اور گجرانوالہ ہے اسے امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، یہ لبرلز پہ قابو نہیں پایا جا سکتا۔ یہ کچھ حقائق ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دنیا کا قانون رہا ہے، کفر ہمیشہ سے ہمیں کیوں چماٹے مارتا رہا کہ جب وہ ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہم کہتے بھائی جان ہم بڑے پرامن ہیں، ہم مسلمان ہیں، دوسری گال بھی حاضر ہے۔ ہمیں اسلام نے کبھی یہ درس نہیں دیا۔ اسلام پرامن مذہب ہے، لیکن اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا اور تم چوڑیاں پہن کے بیٹھو۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ عراق میں مدر آف آل بامز گرائے جائیں، افغانستان میں، اور 12,000 بم آپ کے عراق میں گرائے جائیں۔ بہنوں کو ان کے بھائیوں کے سامنے برہنہ کر کے سٹ سٹینڈ کی سزائیں دلوائی جائیں 2002، 2003 اور 2004 میں، اور پھر ان کے وہ سی ڈیز وائرل کروائی جائیں اور پاکستان میں بھیجی جائیں اور باہر یہ لکھا جائے کہ یہ حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اور جب مسلمان اسے اپنے کمپیوٹر میں ڈالتا تھا اور وہ عبرت حاصل کرتا تھا اور اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ کل کو اگر میں امریکہ کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو شاید ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہو۔ اقبال رحمت اللہ علیہ جس کانسیپٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ پنجاب کا علاقہ ہے، آپ انٹیریئر پنجاب میں جائیں، آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں، آپ بلوچستان میں جائیں، کہ نوابوں وڈیروں کا رواج کافی زیادہ ہے۔ کے پی کے میں ذرا کم ہے،
لیکن ان علاقوں میں ذرا غلامی زیادہ ہے. وہ اقبال کہتا ہے تعویل کا پھندا جو کوئی صیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص جب تک خود اپنے پنڈ کے چودھری کے پاس گٹوں میں بوٹ پالش کرنے کے لیے نہ گیا ہو پنڈ کے چودھری نے اسے اپنا غلام بنایا ہو. کوئی زبردستی لا کے غلام نہیں بناتا. جب تک آپ اپنی نوکری کے لیے سی وی جمع نہیں کراتے تب تک آپ کو نوکری پہ نہیں رکھا جاتا. اسی طرح تو اقبال نے یہی کہا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. اب سمجھیں جب تک امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے اس سے بھیک نہیں مانگیں گے امریکہ زبردستی تو ہمیں خیرات نہیں دے گا. وہ کوئی پھوپھی کا بیٹا ہمارا. یہ جو آپ ایڈ دیکھتے ہیں یو ایس ایڈ کی مد میں ہمیں ایڈ مل گئی دیکھتے ہیں نا یہ فلانی سپورٹ آ گئی جناب امریکہ سے. بھئی وہ کیا تمہارے تائی کا پتر ہے جس نے عراق میں بم پھینکے جس نے لبنان کو تباہ کیا جس نے سیریا کو تباہ کیا جس نے پوری عرب کنٹریز کو تباہ کر دیا اس طریقے سے کہ ان کے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز کو عورت و شراب کا عادی بنا دیا. یہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس نے حجاز اور یمن کو آپس میں لڑوا دیا. اس نے عراق اور کویت کو آپس میں لڑوا دیا. اس نے عراق اور ایران کو آپس میں لڑوا دیا. اس نے پاکستان اور افغانستان کو آپس میں لڑوا دیا. وہ تمہیں کیوں ایڈ دے گا؟ اس کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. وہ ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے تعلیمی نصاب سے عشق رسول کے ایلیمنٹ کو نکال دو. آپ میں سے جو 40 یا اس سے ابو ایج کے لوگ ہیں یا اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا کہ ان کے دور میں ایک مضمون اردو میں پڑھایا جاتا تھا غازی علم الدین ایک عظیم عاشق رسول کے نام سے. آج نہیں پڑھایا جاتا. ایک دور ہوا کرتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہمارے بزرگوں کو پڑھایا جاتا تھا. آج مصطفیٰ کمال اتاترک پڑھایا جا رہا ہے جسے انگریزوں نے لانچ کیا اور ایک لبرل ترکی ہمارے اوپر مسلط کیا تھا. آج وہ سلطان محمد فاتح نہیں پڑھایا جاتا. آج ہمیں وہ غازی عبدالحمید نہیں پڑھایا جاتا. آج ہمیں وہ نور الدین زنگی جیسا چیف آف آرمی سٹاف نہیں پڑھایا جاتا. اسی لیے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جو بارڈر کی طرف جائے گا وہ ملک دشمنی کرے گا. بندہ اس بدبخت سے پوچھے کہ تم ہر 5 ستمبر کو آ کے دعا کرواتے ہو کہ اللہ کشمیر کو آزادی دلوا دے. اپنے ساتھ کچھ علماء کو بھی بٹھا دیتا ہے. اب میں دعا کرواؤں آپ دعا کروائیں اچھا لگتا ہے. ہمارے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں نعرے لگانے کے علاوہ دعائیں کرنے کے علاوہ تقریریں کرنے کے علاوہ. لیکن جب وزیر اعظم بھی دعا ہی کرے تو کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. اللہ وطن آپ لوگوں میں سے ہماری بہنیں ہیں وہ کئی ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ سر ہم لوگ کام کرنا چاہتی ہیں اپنے مذہب کے لیے اپنے وطن کے لیے اس نظریے کے لیے لیکن نہیں کر پا رہی. ہم لوگ اوپنلی سوشل میڈیا نہیں یوز کر سکتے. میں نے کہا آپ سے کتنے کہا ہے آپ سے کس نے کہا ہے کہ ہماری بہن آپ اپنی تصویر سامنے آویزہ کر کے سوشل میڈیا استعمال کریں. آپ اپنے آڈیو نوٹ کے ذریعے اپنی انقلابی آواز وہ درد بھری آواز اس امت کو پہنچا سکتی ہیں. آپ اپنے ماشاءاللہ شاہ صاحب یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بڑے ہمارے لیے آنر کی بات ہے شاہ صاحب یہاں تشریف لائے. تو بہنوں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے آڈیو نوٹس کے ذریعے آپ انہیں آڈیو نوٹس بنائیں اوپر ویڈیو میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اس پر پکچر سٹوریز لگائی جا سکتی ہیں. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اس ہتھیار کو استعمال اگر ہم کریں گے تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. ریسنٹلی 3-4 ملکوں میں پوری بغاوت جو قائم ہوئی وہ سوشل میڈیا نے قائم کی. دوستان ذی وقار اسی لیے میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ پاپا کی پرنسز اور یہ سبا کے ایزی روڈ سے نکل کے کوشش کریں کہ اس سوشل میڈیا کے اس کو
एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं, इसे एज अ वेपन, एक हथियार के तौर पे यूटिलाइज करें। और आप देख पाएंगे कि यही सऊदी अरब में जब मैं पहली बार गया उम्रे पे, तो मैं जो पाकिस्तानी थे 12 रबीउल अव्वल पे, वो तो सारे आके मिले, व्हाट्सएप पे वीडियोस उन्हें पहुंचा करती थी, तो उनकी देखा देखी इंडियंस भी आके मिले क्योंकि वो भी वहाँ मजदूरी करते थे, तो मुझे 2 बार उन्होंने अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये वही सोशल मीडिया जिसको अगर मैंने सही यूटिलाइज किया, तो उसके अगले साल जब मैं मदीना शरीफ गया, उम्रे पे जब मैं गया, तो मैंने मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में कुछ 500-700 लोगों की गैदरिंग्स में अलग अलग खिताब किया, जो कि वहाँ पर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। मैंने 20 साल की उम्र में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है कुवैत में, वहाँ पर सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी से 2-3 मरतबा मुझे और मेरे साथ, मतलब ये ऑनर देखें कि डॉक्टर एक्यू खान और मैंने इकट्ठा खिताब किया। कहाँ वो जिनको पूरा मुल्क मानता हो, कहाँ उस वक़्त में 18-20 साल का नौजवान था। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप इस हथियार को इस्तेमाल करते हैं, आप उम्मत में एक तब्दीली भी ला सकते हैं, आप उम्मत में एक इनकलाब भी ला सकते हैं। मैं चाहता तो यहाँ जज्बाती इनकलाबी तकरीरें करके आपसे नारे लगवा देता, लेकिन होना यही था कि जिस दिन आप सोचते कि हमने आके वहाँ पर 3 घंटे ज़ाया किए, हम लोगों ने नारे लगाए सिर्फ, जब तक हम सिस्टम में घुसेंगे नहीं और सिस्टम को सही तरीके से, वो हिटलर में रूम फरमाते थे, इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम गेट इनटू इट, सिस्टम तब्दील करना उसे घुस जाओ, फिर की करो, रीच टू द टॉप, उसके बुलंदी तक पहुंचो, ओनली देन यू कुड बी एबल टू चेंज द एंटायर सिस्टम। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ उस सिस्टम ਨੂੰ चेंज कर सकते हो, नहीं तो बाहर बैठ के नारे लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तान जी वकार, ये लॉन्ग टर्म मेयर्स हैं, ये इस तरह नहीं, बस ठीक है 2 जुमले, ये इस तरह नहीं है कि आज हम नारा लगाएं तो कल ये नजरियाती लोग जो है वो कोई हुकूमत कायम करके, ये एक तवील जद्दोजहद है। आप सिस्टम पे काम करें, कल को हम लोग हो ना हो, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान हकीकी मैनों में एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाने का हकदार होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर पाएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान हकीकी मैनों में खुद मुख्तार रियासत होगा। तो अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और मैं सादत समझता हूँ कि शाह साहब को मैं दावत दूँ, ये इख्तितामी कलिमात के साथ आप दुआ भी आप फरमाएं शाह साहब। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते। ये पिछले 70 सालों से अंग्रेजों की गुलामी करने वाले हैं। ये पिछले 70 सालों से ये जो ऊपर मसनद वजारत उज़्मा पे कोई शख्स बैठा होता है वो चेंज होता है, लेकिन वो लोटे और चमचे खर्चे वो कांस्टेंट रहते हैं। वो आपको हर जमात में नजर आएंगे। ये क्यों वहां पर है? इनकी तारीखें खंगाल के देखो, इनमें से अक्सरियत आपको वो नजर आएगी जिनके बाप दादा ने 1857 और 1920 में जाके अंग्रेजों के कुत्ते नहलाए थे। आज उनके बच्चे नवाब बने, आज उनके बच्चे वडेरे हैं। लेकिन मसला ये नहीं कि वो नवाब और वडेरे हैं, मसला ये है कि हम लोग क्यों, हमारे पिंड देहात के लोग जाके उन्हीं के घोड़े कुत्ते नहला रहे होते हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा तारुफ शहर में ये हो कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों के भी कुत्ते नहलाने वाला है, तो बताओ तुम्हारी ये पीएचडी की डिग्रियां और तुम्हारी ये मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्रियां किस फायदे की है नौजवानों? आज के बाद इस गुलामी को तोड़ो, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी के दामन को थामो। आज के बाद वो क्या कहते हैं, मोहब्बत कौन करता है? मोहब्बत कौन करता है? मोहब्बत कौन करता है? सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम इन्हें लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों में बनते हैं। बगावत कौन करता है? दोस्तान जी वकार, अब इन जाबिरों, इन जालिमों, इन चोरों, इन लुटेरों, इनके खिलाफ बगावत का वक्त है। अब इनकी गुलामी के दामन को छोड़ने का वक्त है। अब
پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر کرنے کا وقت ہے۔ اب اقوام عالم کو جو امیدیں آپ سے وابستہ ہیں کہ وہ فلسطینی بچہ اسرائیلی توپ کے سامنے کنکر اٹھا کے کہتا ہے کہ نحنو ابناء المسلمین وکلنا صلاح الدین، we are all the children of Muslims and each and every one of us is صلاح الدین ایوبی۔ وہ نوجوان جو وہ کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے do not look at the stone in my hand, look at the atom bomb in Pakistan۔ وہ نوجوان جو یہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کنکر نہ دیکھو، پاکستان میں موجود ایٹم بم کو دیکھو، شاید وہ نوجوان وہ کہتا تھا آج نہیں کہتا، وہ مایوس ہو گیا کیونکہ یہاں پر آدھا گھنٹہ وزیر اعظم کے کہنے پہ آپ نے بھی اور میں نے بھی احتجاج کیا جمعے کے دن، کشمیر ہمیں نہیں ملا۔ میں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ آدھا گھنٹہ کسی جمعے کو بیٹھ کے احتجاج کر دیں، شاید بھارت کو درس آ جائے، شاید اگلے جمعے آپ لیٹ کے احتجاج کر دیں، آدھا گھنٹہ بھارت کو ترس آ جائے۔ لیکن اگر پھر بھی مشورہ دیا کہ آپ آدھا گھنٹہ کسی جمعے کو بیٹھ کے احتجاج کر دیں، شاید بھارت کو درس آ جائے، شاید اگلے جمعے آپ لیٹ کے احتجاج کر دیں، آدھا گھنٹہ بھارت کو ترس آ جائے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو کشمیر نہ ملا تو کسی جمعے کو تمام حکام بالا، تمام سے مراد آپ سمجھتے ہیں انکلوڈنگ فرشتے، تمام حکام بالا قائد تیری جرت کو سلام ہے، سلام ہے، قائد تیری جرت کو سلام ہے، سلام ہے، تمام اگر اس سے بھی آزاد نہیں ہوتا کشمیر تو کسی جمعے کو آدھا گھنٹہ نکالو اور امت کے سامنے آدھے گھنٹے کے لیے کسی جمعے کے دن مرغا بن جاؤ اور کہو کہ اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا۔ اب یہ جو بہنیں ہیں یہ جو دیوار پہ لکھتی ہیں کیا سیدنا عمر فاروق کے وارث اب نہیں رہے، تو انہیں کہہ دو کہ بس حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اب وہ غیرت جرت شجاعت ہو گئی۔ اب ہماری تلواریں ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرنے کے کام آتی ہیں۔ ایوبی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مسلمان کی تلوار عورت اور شراب سے زنگ آلود ہو جائے تو وہ حاکم وقت بے غیرت اور بزدل ترین ہو جاتا ہے۔ وہ تلواریں آج دیکھ لو کہ وہ عورت اور شراب میں تو لت پت نظر آئیں گی، آپ کو ان بڑے بڑے جاگیرداروں اور ان بڑے بڑے سرمایہ داروں اور ان بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز کے بچے اور بچیاں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر تو آئیں گے، لیکن آپ کو وہ تلواریں آج کشمیر، برما اور فلسطین کے لیے اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو معذرت کے ساتھ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، شاید یہ بات ابھی آپ کے سر سے گزر جائے، شاید آپ میں سے دو چار یہ بات سمجھ جائیں، شاید ان دو چار ہی ایسے ہوں کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بچا دیں۔